الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اس وقت سائے کا ملنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ان میں گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت رب ہمیں اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے۔ جس وقت انسان حالت برہنہ میں ہوگا، کیونکہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے تو حالت برہنہ ہوں گے۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، تمہیں ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، وہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، یعنی اتنی زیادہ جو ہے ہیبت اور جلال میں رب ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ اب اس وقت جب انسان قبروں سے نکلیں گے، محشر کے عالم، محشر کے میدان میں پہنچیں گے، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا زانوں تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطہ زن ہوگا۔ تو اس وقت سائے کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چند لوگوں کو اس وقت سایہ میسر آئے گا۔ آیا دیکھتے ہیں وہ صفات ہم میں ہے کہ ہمیں وہ سایہ مل سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی ہماری سانسوں کی گنتی چل رہی ہے، ہم اس سائے کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ایک جسے عرش الہی کا سایہ ملے گا، عادل حکمران، یعنی وہ حکمران، وہ حاکم جو عدل کر رہا ہو، عوام کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کر رہا ہو، اور وہ شخص اس سائے کو حاصل کر لے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے حکمران کس طرح سے عدل کر رہے ہیں۔ غریب جو ہے غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور حکمران ٹیکس کی بھرمار کر رہے ہیں۔ دوسرا شخص جسے یہ سایہ ملے گا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اور آج ہمارے نوجوان کا طرز حیات دیکھیں، موبائل سے گلی کوچے اور دیگر ایکٹیویٹی، لیکن اللہ رسول کی اطاعت کی جانب ان کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ تیسرا کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو، یعنی آپس کی دوستی کا تعلق دنیاوی غرض نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی بنا پر محبت رکھتے ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان ایسے کو اپنا دوست منتخب کرے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ چوتھا وہ شخص جسے یہ سایہ ملے گا کہ اسے کوئی عورت دعوت گناہ دے تو وہ اس سے انکار کر دے۔ آج موبائل کے ذریعے یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ دعوت گناہ دی جاتی ہے، تو اس کو ٹھکرانا، رد کرنا، یہ یاد رکھیے عرش الہی کے سائے کو ملنے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں وہ شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح مال دینا کہ کسی کو کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہو، ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان عرش الہی کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔